بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارچ عمران سیریز، مصنف مظہر کلیم M.A۔ دو کاریں اینجلا کلب کی پارکنگ میں پہنچ کر رکیں تو ان میں سے عمران اور اس کے ساتھی باہر آ گئے۔ کوٹھی بے حد شاندار تھی اور کلب میں آنے جانے والے لوگ بھی انتہائی اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھنے والے نظر آ رہے تھے۔ مین گیٹ پر دو دربان موجود تھے جو آنے جانے والوں کے ممبرشپ کارڈ دیکھ کر انہیں اندر جانے کی اجازت دے رہے تھے۔ یہ تو مخصوص ممبروں کا کلب ہے، صفدر نے یہ صورتحال دیکھتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، ایکیمیا کے لارڈ ہاروے کا بھتیجا اور اس کے ساتھی ہر قسم کی ممبرشپ سے آزاد ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو سب بے اختیار مسکرا دیے، کیونکہ وہ سب اچھی طرح جانتے تھے کہ عمران کے لیے ایسے کلبوں میں داخلہ کبھی مسئلہ نہیں رہا۔ آپ پہلی بار تشریف لا رہے ہیں؟ ان کے قریب پہنچتے ہی ایک دربان نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا۔ ہاں کیوں؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں، کیونکہ پہلی بار آنے والوں کے لیے ممبرشپ کارڈ کی پابندی نہیں ہے، دربان نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے دروازہ کھول دیا۔ گڈ شو، واقعی یہ کامیاب کاروباری انداز ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو دربان صرف مسکرا کر رہ گیا۔ عمران اندر داخل ہوا تو سامنے ہی ایک وسیع ہال تھا جسے انتہائی خوبصورت اور دلکش انداز میں سجایا گیا تھا۔ وہاں کا فرنیچر بھی بے حد اعلیٰ تھا اور وہاں موجود لوگ بھی انتہائی اعلیٰ طبقے کے دکھائی دے رہے تھے۔ اگر آپ اسپیشل روم پسند کریں تو اس کا بھی انتظام ہے، ان کے اندر داخل ہوتے ہی خوبصورت اور نوجوان ویٹرس نے انتہائی میٹھے لہجے میں ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ انتہائی شاندار کلب ہے، کیا مادام اینجلا سے ملاقات ہو سکتی ہے؟ ہم ان سے ملنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے نفیس ذوق کی تعریف کر سکیں، عمران نے کہا۔ اس کے لیے آپ کو کلب کی مینیجر مادام جوزی سے ملنا ہوگا، وہی اس کا بندوبست کر سکتی ہیں، ویٹرس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے مادام جوزی کا آفس؟ عمران نے پوچھا۔ آئیے تشریف لائیے، ویٹرس نے مسکراتے ہوئے کہا اور باہر آ گئی۔ پھر ایک راہداری سے گزر کر وہ سائڈ پر مڑی۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی راہداری تھی اور راہداری کے آخر میں ایک دروازہ تھا جس کے باہر باوردی لیکن غیر مسلح دربان موجود تھا۔ دروازے کے باہر دیوار پر ایک خوبصورت نیم پلیٹ موجود تھی جس پر جوزی کا نام اور مینیجر کے الفاظ درج تھے۔ تشریف لے جائیے، ویٹرس نے ایک سائڈ پر ہوتے ہوئے کہا۔ لیکن تم نے انہیں ہماری آمد کی اطلاع تو دی نہیں، کیا مادام جوزی پہلے سے ہماری منتظر ہیں؟ عمران نے ویٹرس سے مخاطب ہو کر کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں، مادام جوزی کلب میں آنے والوں سے مل کر بے حد خوش ہوتی ہیں، ویٹرس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، دیکھتے ہیں کہ کتنی خوش ہوتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس نے دروازے کو دھکیلا تو دروازہ بھاری آواز میں کھلتا چلا گیا۔ عمران اندر داخل ہوا تو یہ ایک خاصا بڑا کمرہ تھا جسے انتہائی بہترین انداز میں سجایا گیا تھا، جبکہ آخر میں ایک انتہائی خوبصورت اور جہازی سائز کی آفس ٹیبل کے پیچھے ایک انتہائی خوبصورت لڑکی موجود تھی۔ وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کے اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ میں جوزی ہوں، کلب کی مینیجر، تشریف لائیے، مجھے آپ سے مل کر بے حد مسرت ہوئی، اس لڑکی نے میز کی سائڈ سے نکل کر عمران اور اس کے ساتھیوں کی طرف بڑھتے ہوئے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا جیسے سے واقعی عمران اور اس کے ساتھیوں سے مل کر بے حد مسرت ہو رہی ہو۔ سوری مادام جوزی، ہم مردوں کے ہاتھوں میں الرجی ہے، البتہ آپ ہماری ساتھی خواتین سے مسافہ کر سکتی ہیں، عمران نے جوزی کے مسافے کے لیے بڑھتے ہوئے ہاتھ سے بچتے ہوئے کہا۔ تو جوزی کے ماتھے پر شکن تک نہ ابھری اور اس نے جولیا اور صالحہ سے بڑے گرم جوشانہ انداز میں مسافہ کیا اور پھر مڑ کر ان کے ساتھ ہی صفوں پر بیٹھ گئی۔ آپ شاید پہلی بار کلب میں تشریف لائے ہیں، مجھے یقین ہے کہ یہاں کا ماحول آپ کو بے حد پسند آئے گا اور آپ کلب کے مستقل ممبر بن جائیں گے، جوزی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یقیناً، میرا نام مائیکل ہے اور میں لارڈ ہاروے کا بھتیجا ہوں اور یہ میرے ساتھی ہیں، عمران نے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اوہ، پھر تو آپ VVIP ہیں، فرمائیے آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ جوزی نے چونک کر کہا۔ پینے پلانے والا شغل ہم ہال میں بیٹھ کر سر انجام دیں گے، کیونکہ پینے پلانے کا لطف وہیں آتا ہے۔ ہم اصل میں مادام اینجلا سے ملنے آئے ہیں تاکہ ان کے اعلیٰ ترین ذوق کی تعریف کر سکیں اور ان سے ہماری ملاقات بھی ہو جائے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں معلوم کرتی ہوں، اگر مادام اپنے آفس میں ہیں تو ابھی ملاقات ہو جائے گی، جوزی نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر وہ مڑ کر میز کی سائڈ کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھ کر انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے۔ مادام، میں جوزی بول رہی ہوں اپنے آفس سے، لارڈ ہاروے کے بھتیجے جناب مائیکل اپنے ساتھیوں کے ساتھ، جن میں 2 عورتیں بھی شامل ہیں، پہلی بار ہمارے کلب میں تشریف لائے ہیں، وہ ہمارے کلب سے بے حد متاثر ہوئے ہیں،
اور میرے پاس آفس میں تشریف لائے ہیں کہ آپ سے ملاقات کر کے آپ کے ذوق کی تعریف کر سکیں۔ کیا آپ انہیں ملاقات کا وقت عنایت کریں گی؟ جوزی نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، بہت شکریہ مادام۔ دوسری طرف سے بات سن کر جوزی نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کیڈل دبایا اور ایک بار پھر نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ میری، میرے آفس میں آؤ۔ یہاں موجود معزز مہمانوں کو مادام نے ملاقات کا وقت دیا ہے، انہیں ان کے آفس تک پہنچاؤ۔ جوزی نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ مادام نے آپ کو ملاقات کا وقت دے دیا ہے، حالانکہ عام طور پر وہ وقت نہیں دیا کرتی، جوزی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ ان کی خاص عنایت ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی نے میں دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت لڑکی اندر داخل ہوئی۔ اس نے جوزی اور پھر عمران اور اس کے ساتھیوں کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ میری، معزز مہمانوں کی مادام کے آفس تک رہنمائی کرو، جوزی نے آنے والے لڑکی سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس مادام، آئیے، تشریف لائیے، لڑکی نے پہلے جوزی کو جواب دیا اور پھر وہ عمران اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب ہوئی۔ اوکے، تھینک یو مادام جوزی، آپ سے پھر تفصیلی ملاقات ہوگی، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے، جبکہ جوزی بھی احتراماً اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ ضرور ضرور، یہ میری خوش قسمتی ہوگی لارڈ مائیکل، جوزی نے کہا تو عمران مسکراتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ پھر وہ آفس سے نکل کر میری کی رہنمائی میں راہداری میں آگے بڑھتے چلے گئے۔ مجھے یہ سب کچھ مصنوعی سا لگ رہا ہے، صفدر نے اچانک فرانسیسی زبان میں کہا۔ ہاں، یہ سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہوگا، عمران نے بھی فرانسیسی زبان میں جواب دیا تو سب نے اسبات میں سر ہلا دیے۔ مختلف راہداریوں سے گزر کر وہ ایک راہداری میں داخل ہوئے تو اس راہداری کی سائڈ دیوار میں انتہائی خوبصورت تصویری فریم لگے ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی پکچر گیلری میں آگے ہوں۔ سامنے ہی ایک انتہائی خوبصورت انداز کا سندل کی لکڑی کا دروازہ تھا جس کی سائڈ دیوار پر ایک فون پیس ہک سے لٹک رہا تھا۔ میری نے فون پیس ہک سے نکالا اور اس کے 2 بٹن پریس کر دیے۔ مادام، میں میری ہوں، معزز مہمان آپ کے آفس کے دروازے پر موجود ہیں، میری نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ یس مادام، میری نے دوسری طرف سے بات سن کر جواب دیا اور فون پیس آف کر کے اسے واپس ہک سے لٹکا دیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ خود بخود کھلتا چلا گیا۔ شکریہ میری، عمران نے مڑ کر میری سے کہا اور پھر قدم بڑھاتا وہ کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کے پیچھے اس کے ساتھی بھی کھڑے کمرے میں داخل ہو گئے۔ یہ کمرہ بھی آفس کے انداز ہی میں سجا ہوا تھا، لیکن مادام میری، جوزی کے آفس سے اس آفس کی سجاوٹ کئی زیادہ تھی، اور یہاں کا فرنیچر بھی انتہائی جدید اور انتہائی قیمتی تھا۔ آفس کی چھت بھی ڈیزائن دار تھی اور ہر ڈیزائن میں رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے بلب جل رہے تھے، جبکہ دیواروں پر تصویری فریم لگے ہوئے تھے۔ سامنے خوبصورت اور جدید ڈیزائن کی میز کے پیچھے ایک خوبصورت اور نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی، اور عمران اسے دیکھتے ہی بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے لاشعور میں یہ بات ابھر آئی کہ اس لڑکی کو وہ پہلے بھی کہیں دیکھ چکا ہے، لیکن شعوری طور پر اسے یاد نہ آ رہا تھا۔ میرا نام اینجلا ہے، اس لڑکی نے کرسی پر بیٹھے بیٹھے مسکرا کر کہا، اور ساتھ ہی اس نے انہیں صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ بھی کیا۔ میرا نام مائیکل ہے اور میں لارڈ ہاروے کا بھتیجا ہوں، اور یہ میرے ساتھی ہیں، ہم آپ کے کلب میں پہلی بار آئے ہیں۔ ہمیں یہاں کی سجاوٹ اور رکھ رکھاؤ اس قدر پسند آیا ہے کہ ہم نے سوچا کہ آپ سے ملاقات کی جائے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں ملاقات کا وقت دے دیا، عمران نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کا بہت شکریہ مائیکل، میں لارڈ صاحب کو بہت اچھی طرح جانتی ہوں، وہ جب بھی ولنگٹن سے ناراک آتے ہیں تو میرے کلب میں ضرور تشریف لاتے ہیں۔ آپ کیا پینا پسند فرمائیں گے؟ اینجلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، پینا پلانا ہال میں اچھا لگتا ہے۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ کا تعلق حاج کے مین ہیڈ کوارٹر سے ہے، کیا واقعی ایسا ہے؟ عمران نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا۔ البتہ اس کا ایک ہاتھ جیب میں داخل ہو چکا تھا جس میں مشین پسٹل موجود تھا، اور عمران کو جیب میں ہاتھ ڈالتے دیکھ کر اس کے سارے ساتھیوں کے جسم لاشعوری طور پر تن گئے تھے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ اب اصل کھیل شروع ہونے والا ہے۔ ہاں مسٹر مائیکل، آپ کو درست معلوم ہوا ہے، میں حاج کی ڈائریکٹر ہوں، اینجلا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ لیکن آپ جیسی نفیس ذوق کی خاتون دہشت گرد تنظیم سے کیوں وابستہ ہوئی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دہشت گردی کے سلسلوں میں بھی میرا ذوق نفیس ہے، کبھی وقت ملا تو آپ کو تفصیل بتاؤں گی، اینجلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ مین ہیڈ کوارٹر کہاں ہے اور اس کا بگ باس کون ہے؟ عمران نے کہا۔ بالکل بتا سکتی ہوں، اینجلا نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر آپ بتا دیں تو میں آپ کا ممنون ہوں گا، عمران نے کہا۔ آپ کیوں پوچھنا چاہتے ہیں؟ آپ کا اس بات سے کیا تعلق ہے؟ اینجلا نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ کبھی فرصت ملی نا تو اس کی تفصیل بھی بتا دوں گا، عمران نے اس کا کہا ہوا فکرہ اسی پر الٹتے ہوئے کہا تو اینجلا بے اختیار انتہائی مترنم انداز میں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔
بہت خوب، آپ واقعی بے حد ذہین اور حاضر جواب ہیں. لیکن مسٹر مائیکل، کیا لارڈ ہاروے پاکیشیا کے رہنے والے ہیں جو آپ ان کے بھتیجے بن گئے ہیں؟ اینجلا نے ہنستے ہوئے کہا تو عمران اور اس کے ساتھی چونک پڑے. پاکیشیا؟ کیا مطلب؟ عمران نے کہا تو اینجلا ایک بار پھر پہلے کی طرح کھلکھلا کر ہنس پڑی. مسٹر علی عمران، آپ اس وقت اینجلا کے آفس میں ہیں اور یہاں داخل ہونے کے بعد تو آپ کے ساتھی بھی آپ کے نہیں رہے. آپ کی جیبوں میں اسلحہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا، اینجلا نے کہا. اور اس کے ساتھ اس کا فکرہ ختم ہوتے ہی عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں کے آگے اچانک سیاہ پردہ تن گیا ہو، اور اس کے ساتھ ہی اس کے احساسات کے گرد بھی سیاہ دھواں سے پھیلتا چلا گیا. اور پھر یہ دھواں جس طرح اسے پھیلتا ہوا محسوس ہوا تھا اسی طرح غائب بھی ہوتا چلا گیا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں کے سامنے سیاہ پردہ بھی جس طرح اچانک نمودار ہوا تھا اسی طرح اچانک غائب ہو گیا. تو عمران بے اختیار چونک پڑا، لیکن اسی لمحے اسے اینجلا کا مترنم کہکہا سنائی دیا. اس کے ساتھ ہی اس کا شعور پوری طرح جاگ اٹھا، اور یہ دیکھ کر وہ واقعی حیران رہ گیا کہ وہ راڈز میں جکڑا ہوا ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. اسے گردن موڑی تو اس کے سارے ساتھی بھی اسی طرح کرسیوں میں جکڑے ہوئے تھے، اور یہ کوئی بڑا سا تہخانہ تھا جس میں ٹارچنگ کے انتہائی جدید اور قدیم دونوں ٹائپ کے آلات موجود تھے، جبکہ ایک گینڈے کا جسم رکھنے والا آدمی جس کا سر گنجا تھا اور آنکھوں میں تیز سرخی تھی اور چہرے پر صفاقی اور بربریت جیسے ثبت نظر آ رہی تھی، ایک اونچی پشت کی کرسی کے ساتھ کھڑا تھا. اس کرسی پر اینجلا کسی ملکہ کی طرح بیٹھی ہوئی تھی. اس کے جسم پر وہی لباس تھا جو اس نے آفس میں پہنا ہوا تھا. عمران کے ساتھی بھی اس کی طرح ہوش میں آ چکے تھے اور اس کے چہروں پر بھی انتہائی حیرت کے تاثرات ابھرے ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ عمران یہ بھی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے سارے ساتھی اپنی اصل شکلوں میں تھے. اس کا مطلب تھا کہ عمران خود بھی اصل شکل میں ہی ہے. میں چاہتی تو علی عمران اور پاکیشیا سیکرٹ سروس کے ممبران کی راکھ میرے آفس میں پڑی ہوئی نظر آ رہی ہوتی، لیکن تمہیں اس لیے یہاں لے کر آئی ہوں اور ہوش دلایا ہے تاکہ تمہاری موت عبرتناک ہو سکے. اینجلا نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا. اچھا، تمہاری نظر میں عبرتناک موت کیسی ہوتی ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی ایک ٹانگ آہستہ آہستہ اس طرح عقب میں جانے لگی جیسے اس کی ٹانگ تھک گئی ہو اور وہ اسے گھما کر اس میں اٹھنے والی درد دور کرنا چاہتا ہو، کیونکہ اسے بہرحال چیک کر لیا تھا کہ عام روڈز والی کرسیاں ہیں. تمہارے پورے جسم پر تیزاب ڈالا جائے گا، پھر تمہارے جسم کا ایک ایک عضو کاٹا جائے گا، اور یہی حال تمہارے ساتھیوں کا بھی کیا جائے گا. بولو کیسی رہے گی یہ موت؟ اینجلا نے لطف لیتے ہوئے کہا. اور یہ کام تم خود کرو گی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے انتہائی مطمئن لہجے میں کہا. یہ کام ڈان کرے گا، اسے ایسے کاموں کا بڑا وسیع تجربہ حاصل ہے. اینجلا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے گینڈے نما گنجے آدمی کی طرف اشارہ کر دیا جس نے اینجلا کی بات سن کر دانت نکال دیے تھے. اور تم صرف تماشا دیکھو گی، کچھ حصہ تو تم بھی ڈال دینا اس عبرتناک موت میں. عمران نے کہا. یہ تم ٹانگ کیوں موڑ رہے ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کیا ابھی سے خوفزدہ ہو رہے ہو؟ اینجلا نے ہنستے ہوئے کہا. عبرتناک میں ویسے تو ناک شامل ہے، لیکن میری ٹانگ شامل ہے. عبرت ٹانگ، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا. تو اینجلا بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی. بہت خوب، یا تو تم ضرورت سے زیادہ ہی دلیر ہو یا پھر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آیا. بہرحال اب بہت باتیں ہو گئی ہیں، اب عبرتناک موت کے کھیل کا آغاز ہونا چاہیے. اینجلا نے کہا. ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، کیونکہ اس کا پیر اب بٹن پر پہنچ چکا تھا اور وہ کسی بھی لمحے راڈز کھول سکتا تھا. ڈان، اینجلا نے اس گینڈے نما آدمی سے مخاطب ہو کر کہا. یس مادام، ڈان نے کہا. الماری سے تیزاب کی بوتل نکالو اور سب سے آخر میں بیٹھی ہوئی سوئس عورت سے کارروائی کا آغاز کر دو. یہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کی ممبر نہیں ہو سکتی، اس لیے لامحالہ یہ عمران کی عورت ہوگی، اور اس کی حالت دیکھ کر عبرتناک کا صحیح منظر عمران کے سامنے آ جائے گا. اینجلا نے کہا. یس مادام، ڈان نے پہلے کی طرح دانت نکالتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ ایک طرف دیوار میں نصب الماری کی طرف بڑھ گیا. اسی لمحے عمران نے پیر کا دباؤ ڈالا تو کڑاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کے جسم کے گرد موجود راڈز غائب ہو گئے. یہ کیا مطلب؟ اینجلا نے ایک جھٹکے سے اٹھتے ہوئے کہا، اور الماری کی طرف جاتا ہوا ڈان بھی کٹاک کی تیز آواز سن کر مڑا ہی تھا کہ عمران جو اب اٹھ کر کھڑا ہو چکا تھا کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے جیب سے باہر آیا، اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی لہیم شہیم ڈان چیختا ہوا ایک دھماکے سے پشت کے بل فرش پر گرا اور تڑپنے لگا. خبردار اینجلا، اگر تم نے معمولی سی حرکت بھی کی تو. عمران کی گھراہٹ بھری آواز سنائی دی تو حیرت سے بت بنی اینجلا نے یکلخت کلابازی کھائی، اور پھر وہ کسی چھلاوے کی طرح کمرے کے بند دروازے کے قریب پہنچ گئی
لیکن دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی ایک آواز ایک بار پھر گونجی اور دروازہ کھولتی ہوئی اینجلا بے اختیار چیخ کر دروازے سے ٹکرائی اور پھر نیچے گر گئی۔ اس کے کولہے میں 2 گولیاں پیوست ہو گئی تھیں۔ اس نے نیچے گر کر ایک بار پھر اٹھنے کی کوشش کی، لیکن پھر ایک جھٹکے سے گری اور ساکت ہو گئی۔ اس کے کولہے سے خون نکل رہا تھا، جبکہ ڈان اس دوران ساکت ہو چکا تھا۔ عمران تیزی سے مڑا اور اس نے ایک ایک کر کے سب کے راڈز کھول دیے۔ یہاں لوگ کم ہوں گے، لیکن جتنے بھی ہوں سب کا خاتمہ کر دو۔ میں اس اینجلا سے مین ہیڈ کوارٹر کی تفصیل معلوم کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، اس کی بینڈیج بھی کر دیں، ورنہ زیادہ خون نکلنے سے یہ مر جائے گی، صفدر نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بے فکر رہو، میں نے اس کے دونوں کولہوں میں اس انداز میں گولیاں ماری ہیں کہ وہ گوشت پھاڑ کر باہر نکل گئی ہوں گی۔ اب تیزاب سے زخم بھی جل جائیں گے اور خون نکلنا بھی بند ہو جائے گا۔ چلو صالحہ اور جولیا، اسے اٹھا کر ایک طرف ڈال دو اور الماری سے تیزاب کی بوتل نکال کر اس کے زخموں کو جلا دو، عمران نے کہا تو صالحہ اور جولیا دونوں تیزی سے آگے بڑھی۔ ان لوگوں نے ہماری جیبوں سے اسلحہ بھی نہیں نکالا، کیپٹن شکیل نے کہا۔ راڈز میں جکڑے جانے کے بعد ہم اسلحے کا استعمال کیسے کر سکتے تھے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب اختیار ہنس دیے۔ پھر جولیا نے دروازے کے ساتھ پڑی ہوئی بے ہوش اینجلا کو گھسیٹ کر ایک طرف کیا تو اس کے ساتھ ہی دروازہ کھول کر باہر نکل گئے، جبکہ صالحہ الماری کھول کر ایک بڑی سی بوتل اٹھا چکی تھی۔ اس پر لگے ہوئے لیبل پر تیزاب کا نام اور اس کی مخصوص نشانی موجود تھی۔ یہ تو بہت طاقتور تیزاب ہے، صالحہ نے واپس دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ صرف چند قطرے ڈالنا، ورنہ اس کی ہڈیاں تک گل جائیں گی، ایک طرف کھڑے عمران نے کہا تو صالحہ اور جولیا دونوں نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر چند لمحوں بعد چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی فرش پر بے ہوش پڑی ہوئی اینجلا بے اختیار چیختی ہوئی تڑپی، لیکن جولیا پہلے اس کے جسم کو قابو میں کیے ہوئے تھی۔ صالحہ نے اس کے دوسرے زخم پر بھی چند قطرے تیزاب کے ڈال دیے تو ایک بار پھر چڑچڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی اینجلا کے زخم سے دھواں سا نکلا اور اس کے ساتھ ہی اینجلا کے حلق سے دل دہلا دینے والی چیخ نکلی، لیکن دوسرے لمحے وہ ساکت ہو گئی۔ تکلیف کی شدت سے وہ دوبارہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگ گیا تھا۔ بس کافی ہے، اب اسے اٹھا کر درمیانی کرسی پر ڈال دو اور راڈز میں جکڑ دو، اور صالحہ تم یہ بوتل وہیں رکھ کر پانی کی بوتل اٹھا لاؤ اور اسے پانی پلاؤ، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اس کرسی پر بیٹھ گیا جس پر پہلے اینجلا بیٹھی ہوئی تھی۔ چند لمحوں بعد عمران کی ہدایت کی تعمیل کر دی گئی۔ اینجلا کو کرسی پر بٹھا کر راڈز میں جکڑ دیا گیا۔ جونیئر اور صالحہ نے زبردستی اس کا منہ کھول کر اس کے حلق میں پانی اتار دیا۔ تھوڑا سا پانی حلق میں اترتے ہی اس کو ہوش آ گیا اور پھر اس نے اس طرح کٹاکٹ پانی پینا شروع کر دیا جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے، اور پانی سے بھری ہوئی کافی بڑی بوتل وہ پی گئی تو جولیا اور صالحہ دونوں پیچھے ہٹ گئیں اور پھر عمران کے ساتھ پڑی ہوئی کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ اینجلا نے ہلکے سے پہلو بدلا تو اس کے منہ سے کراہسی نکل گئی اور اس کے چہرے پر ہلکے سے کرب کے تاثرات ابھر آئے۔ تم جادوگر ہو، تم نے راڈز کیسے کھول لیے؟ اوہ، یہ میرے کولہوں میں درد ہے، تم نے گولیاں ماری تھیں، اوہ۔ اینجلا جیسے بولتی چلی گئی۔ وہ پہلے سے زیادہ بوکھلاتی چلی جا رہی تھی۔ میں نے دانستہ اس انداز میں گولیاں ماری تھیں کہ گولیاں سائڈ سے نکل جائیں، اور پھر تمہارے زخموں کو تیزاب ڈال کر جلا دیا گیا ہے، اس لیے اب تم بے فکر رہو۔ تکلیف تو تمہیں ہوئی، لیکن کم از کم تمہیں چند قطرے تیزاب پڑنے سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ واقعی موت عبرتناک ہوتی ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تم نے راڈز کیسے کھول لیے تھے؟ اینجلا کے ذہن کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی۔ عبرت ٹانگ کی مدد سے، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ عبرت ٹانگ؟ کیا مطلب؟ اینجلا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ میرا مسئلہ عبرت ٹانگ ہے۔ میں نے ٹانگ موڑ کر اس کرسی کی پشت پر موجود راڈز کو آپریٹ کرنے والے بٹن کو پریس کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں کٹاک کی آواز کے ساتھ ہی راڈز غائب ہو گئے، اور چونکہ تم نے ہماری تلاشی لینے کی تکلیف نہ کی تھی اس لیے میں نے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور تمہارا ڈان اور تم فرش پر پڑے تھے، عمران نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا تو اینجلا نے بے اختیار لمبے لمبے سانس لینا شروع کر دیے۔ اس کے چہرے پر گہری مایوسی امنڈ آئی تھی۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور صفدر اندر داخل ہوا۔ یہاں 4 افراد تھے، چاروں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ یہاں اوپر کلب کے تمام کمروں اور ہالوں میں ہونے والی گفتگو ٹیپ ہو رہی تھی اور تمام لوگوں کی باقاعدہ فلمیں تیار ہو رہی تھیں۔ یہاں کی الماریاں بلیک میلنگ اسٹف سے بھری ہوئی ہیں۔ صفدر نے ایک نظر اینجلا کی طرف دیکھتے ہوئے باقاعدہ تفصیل سے رپورٹ دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، باہر پہرا دو، فی الحال اینجلا کو عبرتناک اور عبرت ٹانگ کا فرق سمجھا رہا ہوں، عمران نے کہا تو صفدر بے اختیار مسکرا دیا اور پھر واپس پلٹ گیا۔ تم مجھے چھوڑ دو، میرا وعدہ ہے کہ میں اب تمہارے آڑے نہیں آؤں گی، اینجلا نے کہا۔
صالحہ تیزاب کی بوتل اٹھا لو اور کارروائی شروع کر دو تاکہ پہلے انجلا کو عبرتناک کا مطلب سمجھایا جا سکے، عمران نے اس بار سرد لہجے میں کہا۔ تو صالحہ خاموشی سے اٹھی اور ایک طرف پڑی ہوئی تیزاب کی بوتل اٹھا کر وہ واپس مڑی اور انجلا کی طرف پڑھنے لگی۔ رک جاؤ، مجھ سے جتنی چاہے دولت لے لو، لڑکیاں لے لو، میں خود تمہاری خدمت کروں گی، لیکن ایسا مت کرو، انجلا نے یکلا خزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ خوف کی شدت سے بگڑ سا گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ وہ اس کی تیزاب کی طاقت سے بھی واقف تھی، اور یقیناً پہلے جب اس کے سامنے لوگوں پر تیزاب ڈالا جاتا ہوگا تو ان لوگوں کی حالت بھی اسے معلوم تھی۔ صرف ایک صورت میں تمہیں زندہ اور درست حالت میں چھوڑا جا سکتا ہے انجلا، کہ تم مین ہیڈ کوارٹر اور بگ باس کے بارے میں بتا دو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اوہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، انجلا نے چیختے ہوئے کہا۔ صالحہ شروع ہو جاؤ، عمران نے کہا تو صالحہ جو اس کے قریب رک گئی تھی، اس نے تیزی سے بوتل کا ڈھکن کھولنا شروع کر دیا۔ رک جاؤ، بتاتی ہوں، رک جاؤ، انجلا نے یکلا خزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ بتاؤ ورنہ، عمران کا لہجہ مزید سرد ہو گیا۔ مین ہیڈ کوارٹر ناتھن روڈ پر واقع ہے، مورش پیلس، وہی مین ہیڈ کوارٹر ہے، انجلا نے جلدی سے کہا۔ کون ہے بگ باس؟ عمران نے پوچھا۔ لارڈ مورش، جو سینٹ کا چیئرمین ہے، انجلا نے لمبا سا سانس لیتے ہوئے کہا۔ فون نمبر کیا ہے اس کا؟ عمران نے کہا تو انجلا نے فون نمبر بتا دیا۔ جولیا، فون لے کر آؤ یہاں تاکہ انجلا ہمیں کنفرم کرا دے، ورنہ پھر واقعی برتناک موت اس کا مقدر ہوگی، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو جولیا اٹھی اور تیز قدم اٹھاتی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے چھوڑ دو، پلیز مجھے چھوڑ دو، انجلا نے اس بار بھیک مانگنے والے لہجے میں کہا۔ پہلے کنفرم کراؤ کہ تم واقعی سچ بول رہی ہو، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ وہ میں کیسے کنفرم کراؤں گی؟ انجلا نے انتہائی الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کو فون کر کے ایسی بات کرو کہ میں کنفرم ہو جاؤں کہ وہی بگ باس ہے، عمران نے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور جولیا ہاتھ میں ایک کارڈلیس فون پیس اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ لاؤڈر کا بٹن پریس کر کے اس کا بتایا ہوا نمبر پریس کرو اور فون اس کے کان سے لگا دو، اور یہ بھی سن لو انجلا کہ اگر تم واقعی برتناک حالت میں نہیں مرنا چاہتی تو تم اسے کوئی اشارہ نہ کرنا، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ میں اشارہ کر بھی دوں تو اس سے کیا ہوگا؟ انجلا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو جولیا نے لاؤڈر کا بٹن پریس کرنے کے بعد اس پر انجلا کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اور پھر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد باوقار تھا۔ انجلا بول رہی ہوں بگ باس۔ انجلا کا لہجہ بے حد مؤدبانہ ہو گیا۔ کہاں سے؟ دوسری طرف سے کہا گیا۔ اپنے آفس سے بگ باس، انجلا نے اسی طرح مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ اوکے، یس، کیا بات ہے؟ کیوں فون کیا ہے؟ اس بار بگ باس کے لہجے میں اطمینان کی جھلکیاں موجود تھیں۔ عمران سمجھ گیا کہ مین ہیڈ کوارٹر میں موجود خصوصی کمپیوٹر پر اس نے نہ صرف انجلا کی آواز کو چیک کیا ہوگا بلکہ یہ بھی چیک کیا ہوگا کہ وہ واقعی اپنے آفس کے فون سے بات کر رہی ہے، اس لیے اس کے لہجے میں اطمینان کی جھلکیاں ابھر آئی تھیں۔ بگ باس، میں نے معلوم کر لیا ہے کہ پاکستانی ایجنٹ عمران اور اس کے ساتھی ناراک میں ہی موجود ہیں، انجلا نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہاں موجود ہیں؟ کیوں؟ انہیں تو واپس چلے جانا چاہیے تھا، دوسری طرف سے کہا گیا۔ وہ یقیناً مین ہیڈ کوارٹر کی تلاش کر رہے ہوں گے بگ باس، انجلا نے کہا۔ لیکن ایسی صورت میں پھر وہ ناراک میں کیوں ہیں؟ دوسری طرف سے الجھے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ ہو سکتا ہے بگ باس کہ وہ یہاں کسی مخبری کرنے والی تنظیم سے رابطہ کر رہے ہوں، کیونکہ آپ کو معلوم تو ہے کہ یہاں بڑی بڑی ایسی تنظیموں کے ہیڈ کوارٹر ہیں، انجلا نے جواب دیا۔ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ بہرحال ایسی صورت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تم نے انہیں کیسے ٹریس کیا؟ بگ باس نے کہا۔ میں نے جے گروپ کو ہائر کیا تھا، اور جے گروپ نے مجھے بتایا ہے کہ ایک گروپ جو 2 عورتوں اور 4 مردوں پر مشتمل ہے راس فیلڈ گروپ کے جوزف سے ملا تھا، اور اس نے جوزف سے معلوم کرنے کی کوشش کی کہ مونس کے لیے اس کے اسپیشل گروپ کو کس نے ہائر کیا تھا، لیکن جوزف نے انہیں بتایا کہ یہ کام تھرڈ پارٹی کا ہے، اس لیے وہ واپس چلے گئے۔ جے گروپ کو اس بات کا علم بعد میں ہوا، لیکن اب وہ انہیں دوبارہ ٹریس کر رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ وہ انہیں جلد ٹریس کر لیں گے، انجلا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے اطلاعات ملی ہیں کہ تمہارے کلب میں کوئی گروپ آیا تھا اور تم نے اس سلسلے میں خصوصی ہدایت دی تھی، پھر وہ گروپ تمہارے آفس میں موجود رہا اور پھر غائب ہو گیا، بگ باس نے کہا۔ یس بگ باس، 2 عورتوں اور 4 مردوں کا ایک گروپ تھا۔ جے گروپ نے اس بارے میں اطلاع دی تھی، وہ ان کی طرف سے مشکوک تھے، اس لیے میں نے انہیں اپنے کلب میں مخصوص آفس میں بلا کر ان پر زائم ریز ڈال کر جلا کر راکھ کر دیا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے جوزی کو بتایا تھا کہ وہ لارڈ ہاروے کا بھتیجا ہے اور اس کے ساتھ اس کے ساتھی ہیں،
بعد میں تحقیقات کی گئی تو یہ بات غلط نکلی۔ بہرحال وہ راگ کر دیے گئے ہیں، اینجلا نے کہا۔ لارڈ ہاروے کا جب کوئی بھائی ہی نہیں ہے تو پھر اس کا بھتیجا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہیں یہی گروپ تو پاکستانی ایجنٹوں کا نہیں تھا؟ تم نے ان کی چیکنگ کرنی تھی، بگ باس نے کہا۔ میں نے پہلے یہی سوچا تھا، لیکن مجھے وہ لوگ خطرناک نظر آئے تو میں نے ان پر زائم ریس فائر کر دی تاکہ اگر وہ واقعی وہی لوگ ہیں تب بھی ختم ہو جائیں، اور اگر نہیں تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عمران نے جواب دیا۔ اینجلا نے جواب دیا۔ اب وہ بڑے مطمئن لہجے میں بات کر رہی تھی۔ لیکن تم انہیں بے ہوش کر کے چیکنگ بھی کر سکتی تھی، بگ باس نے کہا۔ بگ باس، اگر وہ اصل لوگ تھے تو میں خطرے میں پڑ جاتی۔ عمران اور اس کے ساتھی دنیا کے خطرناک ترین ایجنٹ سمجھے جاتے ہیں، اینجلا نے کہا۔ اوکے، ٹھیک ہے، بہرحال ان کی تلاش جاری رکھو۔ ان کی ناراک میں موجودگی نے مجھے پریشان کر دیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس بگ باس، کام جاری ہے۔ اگر وہ ہلاک نہیں ہو گئے تو بہرحال ٹریس ہو جائیں گے اور پھر مارے بھی جائیں گے، اینجلا نے جواب دیا۔ اوکے، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ تو جولیا نے فون پیس ہٹا کر اسے آف کیا اور پھر تیز قدم اٹھاتی وہ واپس اپنی کرسی پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب تو تمہارا تسلی ہو گئی نا؟ اب مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں خاموشی سے یہاں سے باہر نکال دیتی ہوں، اینجلا نے کہا۔ ہاں، تم نے سچ بولا ہے، اس لیے بے فکر رہو، لیکن یہاں سے نکلنے کا راستہ ہمیں بتاؤ، عمران نے کہا تو اینجلا نے راستے کے بارے میں تفصیل بتا دی۔ اب یہ بتاؤ کہ وہاں مین ہیڈ کوارٹر میں کیا انتظامات ہیں، عمران نے کہا۔ انتظامات؟ مجھے کیا معلوم، میں تو وہاں کبھی گئی ہی نہیں، اینجلا نے چونک کر کہا، لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا کہ اس بار اس نے جھوٹ بولا ہے۔ صالحہ، اس کے پیر پر تیزاب ڈالو تاکہ اس کی یادداشت درست ہو جائے، عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ تو صالحہ نے کھلی ہوئی بوتل اٹھائی اور آگے بڑھ کر تیزاب کی چند قطرے اس نے اینجلا کے پیر پر ڈال دی۔ تیزاب پڑتے ہی چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی دھواں نکلنے لگا اور اس کے ساتھ ہی اینجلا کے حلق سے انتہائی دردناک چیخیں نکلنے لگیں اور وہ اس طرح دائیں بائیں سر پٹکنے لگی جیسے اسے کوئی خاص قسم کا دورہ پڑ گیا ہو۔ ابھی تو صرف چند قطرے پڑے ہیں، پوری بوتل خالی ہوگی تو پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ برتناک کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ابھی وقت ہے کہ سب کچھ سچ سچ بتا دو، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا، لیکن اینجلا چیختی اور سر پٹکتی رہی۔ صالحہ، عمران نے کہا۔ رک جاؤ، بتاتی ہوں، رک جاؤ، فار گاڈ سیک رک جاؤ، یکلخ اینجلا نے ہوزیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ مین ہیڈ کوارٹر اور بگ باس کے بارے میں پوری تفصیل بتاؤ، اور یہ سن لو کہ جیسے ہی تمہارے منہ سے جھوٹ پر مبنی ایک لفظ بھی نکلا تو پوری بوتل تم پر انڈیل دی جائے گی، عمران نے غراتے ہوئے کہا تو اینجلا نے اس طرح بتانا شروع کر دیا جیسے ٹیپ ریکارڈر آن ہو جاتا ہے۔ پھر عمران نے سوالات کر کے سب کچھ معلوم کر لیا۔ جولیا، اسے آف کر دو، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا تو جولیا نے بجلی کی سی تیزی سے جیب سے مشین پسٹل نکالا اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز کے ساتھ ہی کمرہ اینجلا کی چیخوں سے ایک بار پھر گونج اٹھا، لیکن یہ چیخیں چند لمحوں کے بعد ہی خاموشی میں ڈوب گئی کیونکہ اینجلا ختم ہو چکی تھی۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔